حدیث نمبر 2063۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم آپ کی صاحبزادی کو غسل دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا 3 دفعہ یا 5 دفعہ یا اس سے زیادہ بار پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اگر زیادہ بار ضروری سمجھو، اور آخر میں کافور یا فرمایا کافور میں سے کچھ لگا دو، اور جب فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع کر دینا۔ بس جب ہم فارغ ہوئے تو ہم نے آپ کو اطلاع کی۔ آپ نے اپنی چادر مبارک ہماری طرف ڈالی اور فرمایا اسے اس کے جسم سے ملا دو، کفن کے نیچے لپیٹ دو۔ حدیث نمبر 2064۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ہم نے ان کی 3 مہندیاں کی۔ حدیث نمبر 2065۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی کا انتقال ہوا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم آپ کی صاحبزادی کو غسل دے رہی تھی۔ مالک کی روایت میں ہے کہ آپ اس وقت تشریف لائے جب آپ کی صاحبزادی کا انتقال ہوا، پھر پہلی حدیث کی طرح ہے۔ حدیث نمبر 2066۔ ایک اور سند سے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، لیکن اس میں یوں ہے کہ 3 بار 5 یا 7 یا اس سے زیادہ بار غسل دو اگر ضروری سمجھو، اور ام عطیہ فرماتی ہیں ہم نے ان کے بالوں کی 3 مہندیاں کی۔ حدیث نمبر 2067۔ حضرت ام عطیہ بیان کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا طاق بار غسل دو، 3 یا 5 یا 7 بار۔ راوی کہتے ہیں حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں ہم نے ان کے بالوں کی 3 چوٹیاں کی۔ حدیث نمبر 2068۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا ان کو طاق بار 3 یا 5 بار غسل دو، اور 5ویں بار کافور یا کافور میں سے کچھ لگاؤ، اور جب تم ان کو غسل دے دو تو مجھے بتانا۔ فرماتی ہیں ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے ہمیں اپنی چادر مبارک دی اور فرمایا اس کو ان کے جسم کے ساتھ کفن کے نیچے ملا دو۔ حدیث نمبر 2069۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم آپ کی ایک صاحبزادی کو غسل دے رہی تھی تو آپ نے فرمایا ان کو طاق بار غسل دو، 5 یا اس سے بھی زیادہ بار۔ آگے پہلے حدیث کی طرح ہے۔ حدیث شریف میں یہ بھی مذکور ہے کہ وہ فرماتی ہیں ہم نے آپ کے بالوں کو 3 مہندیاں کر دیں، 2 کنپٹیوں کی طرف اور 1 پیشانی کے سامنے۔ حدیث نمبر 2070۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں اپنی صاحبزادی کو غسل دینے کا حکم دیا تو آپ نے فرمایا ان کی دائیں جانب اور وضو کی جگہوں سے شروع کرنا۔ حدیث نمبر 2071۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کے غسل کے بارے میں فرمایا کہ ان کی دائیں جانب سے اور وضو کے اعضاء کی طرف سے شروع کرنا۔